محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آج کی ہماری گفتگو عدل و انصاف کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں ہے، چونکہ 20 فروری کو عالمی یوم عدل و انصاف منایا جاتا ہے، جو 2009 سے باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا، اور ہر سال ایک دن جس طرح سے باقی چیزوں کا دن منایا جاتا ہے، تو 20 فروری کا جو دن ہے وہ عالمی سطح پر عدل و انصاف کے حوالے سے عدل کو اجاگر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ گو شریعت اسلامیہ میں تو یہ دنوں کی اس طرح سے تقسیم نہیں ہے کہ سال کے صرف ایک دن کے اندر اس حوالے سے گفتگو کی جائے یا اس پر عمل کیا جائے کہ ایک دن والدین کے لیے، ایک دن اپنے اساتذہ کے لیے، یا ایک دن اپنے بزرگوں کے لیے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ہر دن والدین کا دن ہے، ہر دن اساتذہ کا دن ہے، ہر دن بچوں کا دن ہے، ہر دن بزرگوں کا دن ہے۔ ایسے ہی عدل و انصاف ہو یا اخلاقیات ہو یا رواداری ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہر دن اس نیکی کا دن ہے۔ لیکن بطور خاص آج اسلامی نظام عدل و انصاف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہ سعادت انشاءاللہ العزیز مل رہی ہے، اور امید ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی سطح پر جہاں تک ہو سکتا ہے عدل و انصاف پر مبنی، چونکہ اس کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار اس کی جہتیں ہیں، تو اس اعتبار سے ہر شخص کسی نہ کسی ایک جہت، کسی نہ ایک پہلو سے عدل و انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور نصیحت فرمائی ہے اور اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العزت عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ اس کے لیے انصاف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں قسط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور لغت کے اندر عدل برابری کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کئی معنی ہیں، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ جو چیز
جس چیز کی مستحق ہو یا جو اس کا مقام ہو اسے اس مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور اگر اس کے مقام، اس کی جگہ سے وہ چیز ہٹا دی جائے تو یہ اس کی ضد ہے، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اگر وہ اسی جگہ پر رکھی جائے تو یہ کیا ہے؟ عدل۔ اور اگر اس کو اس کی اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، اس کا جو منصب ہے، جو مقام ہے، وہ اس کے اوپر نہ ہو، کسی اور جگہ کے اوپر رکھ دی جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عام سی میں آپ کو مثال دے کر اس کو مزید کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے بناتے ہیں، خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ پاؤں کی بجائے کوئی شخص سر پر پہن لے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اور ہر کوئی اسے بے وقوفی اور حماقت اور کئی الفاظ کے ساتھ اسے یاد کرے گا، کوئی بھی اسے برداشت نہیں کرے گا۔ آدمی ٹوپی سر پر پہننے کے لیے خریدتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور اگر اسے پاؤں کی جگہ پر پہن لے تو یہ بھی ظلم کہلائے گا۔ یعنی وضع شے ہی، کسی شے کا رکھنا غیر محل ہی، اس کے مقام کے علاوہ، یہ ظلم ہے۔ اور اس کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شرک کو ظلم عظیم بیان فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ کیوں؟ کہ انصاف تو یہ تھا کہ بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھکتا، اس کی بندگی کرتا، اس کا جو حق ہے وہ اسے دیتا۔ وہ اللہ کی بجائے کسی اور کے سامنے اگر جھکتا ہے، بندگی کرتا ہے، تو وہ گویا بندگی جو رب کا حق تھا اس نے کسی اور کو وہ دے دیا، اس لیے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور اس کو اللہ نے ظلم عظیم قرار دیا۔ تو جس کا جو حق بنتا ہو اس کو پہنچانا یہ عدل ہے، اور اسی کو انصاف کہا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار پہلو ہیں، جہتیں ہیں۔ عدل سماجی اعتبار سے بھی ایک اس کا پہلو ہے، سماجی عدل، یعنی معاشرتی عدل کہہ لیں اسے، کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے گھر سے اس کا آغاز، کہ سربراہ خاندان اپنے بچوں کے حوالے سے عدل اور انصاف سے کام لے۔ بچوں کے درمیان جو اس کی محبت ہے اس کے اندر بھی عدل ہو، جو ان کے لیے انعامات ہیں ان کے لیے بھی عدل ہو، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی عدل و انصاف سے کام لے۔ اور اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو صرف ایک کو نہیں بلکہ سب کو برابر دی جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات سے ہمیں ایک اگزامپل ملتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو بذات خود روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے کوئی چیز عطا فرمائی، تو میری والدہ نے کہا کہ میں تب راضی ہوں گی کہ جب آپ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں گے۔ میرے والد سے کہا میری والدہ نے کہ میں تب راضی ہوں گی کہ جب یہ جو آپ نے میرے بیٹے کو نعمان کو ہبہ کی ہے چیز، اس پر گواہ کس کو بنائیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ بات عرض کی کہ میں اس طرح سے اپنے بیٹے کو یہ چیز ہبہ کرنا چاہتا ہوں اور اس پر گواہ میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے باقی بچوں کو بھی یہ چیز دی ہے؟ تو والد گرامی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے صرف اس بیٹے کو یہ چیز ہبہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا، آپ جو چیز اس کو دے رہے ہیں وہ باقی بچوں کو بھی دیں تو پھر جو ہے وہ صحیح ہے، پھر درست ہے، ورنہ یہ درست نہیں ہے، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر سے عدل کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے۔ بالعموم ہم ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، بالخصوص بچیوں اور بچوں کے درمیان بھی، بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان بھی ہم فرق کرتے ہیں، بیٹوں کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں اور بیٹیوں کے اور بیٹوں کے مابین بھی فرق کو روا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو شرعی حق ہے، جائیداد کے اندر حق دیا گیا ہے، اس حق کو بھی ہم انہیں صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ہم جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہوئے جائیداد بیٹوں کے نام ہی لگا دیں۔ اپنی زندگی کے اندر بھی بندہ جائیداد جو ہے وہ اپنے بچوں میں منتقل کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر وہ دیا جائے گا تو آدمی کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر وہ عدل اور انصاف کے مطابق کام نہیں لے گا تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوگا، یعنی اس کی پکڑ ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ایک بیٹے کو یہ دے دیا، زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم کیوں دیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرما دی ہے، لیکن یہ جو جائیداد کے اندر حصہ ہے، قرآن کے اندر خود خالق کائنات نے ہر ایک کا بیان کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی لچک یا اس کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو کلیئرلی بچوں کا، بیٹوں کا اتنا ہوگا، اگر 2 بیٹے ہوں گے زیادہ ہوں گے، بچیاں ہوں گی وہ ہوگی، اولاد ہوگی تو ماں کا یہ حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہوگی ماں کا یہ حصہ ہوگا، باپ کا یہ حصہ ہوگا، دادا کا، الغرض ہر کسی کا نام لے لے کر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا عام معاملہ ہے، لیکن ہم اس حوالے سے بھی عدل سے کام نہیں لیتے۔ تو سماجی طور پر عدل و انصاف سے کام لینا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس سے سماج کے بے شمار جو مسائل ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی جو عدل ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہو، ایک ہو،
امیر اور غریب کے لیے الگ الگ ضابطے اور قوانین نہ ہوں۔ یہ قانونی عدل ہے کہ قانون کا اطلاق ہر ایک پر یکساں ہو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی امیر غلطی کرے تو اسے معاف کر دیا جائے، اور اگر غریب غلطی کرے تو اسے حد جاری کر دی جائے اور اسے پکڑ لیا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کا ارتکاب کیا۔ بنو مخزوم بہت زیادہ معروف قبیلہ تھا، بڑی ان کی شہرت تھی، عزت تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے قبیلے کے لیے بہت بڑا داغ ہوگا کہ اگر ہماری عورت کے اوپر حد جاری کر دی گئی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار تھے اور بڑا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان سے درخواست کی کہ آپ سفارش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کے اندر نرمی اختیار فرمائیں۔ چنانچہ جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین کا پیکر تھے، جو غیر مسلموں کے لیے بھی بڑے ہی انتہائی نرم دل اور رحم کا پیکر تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوتی تھی کہ جب کوئی بڑا شخص جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، معاف کر دیا جاتا، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی کمزور شخص جو ہے وہ پکڑا جاتا تو اسے سزا دے دی جاتی۔ فرمایا خدا کی قسم، اس خالق کائنات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس فاطمہ مخزومی عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس میں کوئی نرمی نہ کرتا۔ یہاں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ایک ہے اجتماعی عدل، وہاں پر کوئی گنجائش نہیں نرمی کی۔ جہاں اللہ کی حدود کا معاملہ ہو وہاں عفو درگزر یا نرمی کا گزر بھی نہیں ہے۔ جہاں انفرادی معاملہ ہو، میری ذات پر کسی نے کوئی نقصان پہنچایا یا مجھے کوئی تکلیف پہنچائی، میں اس کو معاف کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہوں۔ لیکن اگر معاملہ ذاتی نہیں ہے، نجی نہیں ہے، پرائیویٹ نہیں ہے، اجتماعی معاملہ ہے، تو وہاں پر نرمی اختیار کرنا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا، اس کی تعلیم نہیں ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت پر چلے اور وہاں پر جرائم جو ہیں وہ کم ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا عدل کا نافذ کر دینا، ایک دن عدل و انصاف کا 60 سالہ نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دن کہ جس کے اندر عدل کا بول بالا ہو، چونکہ اس کے اندر کیا ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، معاشرے کی حیات ہے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، اس کے ذریعے سے بچوں کے مستقبل کا تحفظ ہے، آنے والی سوسائٹی اور اس کی اخلاقیات کا تحفظ ہے۔ اس لیے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سالہ نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ شرعی حدود و قیود کے ساتھ جو پوری اس کے ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک اللہ کی حد کو نافذ کر دینا کہ اگر کوئی وہ جرم کرتا ہے جس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد نافذ کر دینا زمین کے لیے 40 روز کی لگاتار جو بارش ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ 40 روز 40 دن تک ہونے والی بارش سے زمین کے لیے وہ ایک حد شرعی قیود کے ساتھ حدود کے ساتھ اگر وہ نافذ کر دی جائے 40 دن تک بارش سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اس سے معاشرے کو ستھرا ہونے کی، اچھا ہونے کی، پروان چڑھنے کی، لوگوں کی عزتوں کے تحفظ کے لیے وہ ایک حد جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو عدل و انصاف ایک ہے انفرادی طور پر، ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی کے اندر آدمی عفو و درگزر سے بھی کام لے سکتا ہے، احسان بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ معاف کر دیں گے، اللہ سے اجر پائیں گے۔ لیکن جہاں معاملہ پوری قوم کا ہو، امت مسلمہ کا ہو، شرعی حدود کا ہو، تو وہاں پر عفو و درگزر ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امت کے لیے نرمی اختیار فرمائی ہے، لیکن جہاں اللہ کی حدود کی بات ہوتی ہے وہاں پر نرمی نظر نہیں آتی۔ وہاں قرآن کے بھی الفاظ بڑے کلیئر ہیں کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی حدود کو نافذ کرتے ہوئے نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے یہ پرانی ہو گئی ہے، اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ تو جو بسیدہ عمارت تھی اس کو گرا کر نئی عمارت خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کا پروگرام بن گیا، شروع ہو گیا، اور طے پایا کہ اس پر 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی حرام کی کمائی کا کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ جب اس کی دیواریں اس مقام تک پہنچی جہاں پر حجر اسود کو نافذ کرنا تھا، تنفیذ کرنا تھا، نصب کرنا تھا، رکھنا تھا، جہاں پر اب بھی موجود ہے، جہاں پر بوسہ دیا جاتا ہے، تو ہر قبیلے کی یہ خواہش، دلی خواہش تھی کہ وہ اعزاز اسے ملے کہ ہم حجر اسود کو وہاں پر نصب کریں۔ جھگڑا پڑ گیا، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور ہر طرف قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ کچھ لوگوں نے جمع ہو کر یہ طے کیا، فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا وہ حکم مقرر ہوگا، یعنی وہ جج بنے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا، اس جھگڑے کا تصفیہ کرے گا۔ سب نے اس پر ایگری کیا۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے جو ہستی قدم رنجاں فرمانے والی تھی وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب سب کو پتہ چلا کہ میرے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لانے والے ہیں اور فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو سب نے آمنا و صدقنا کہا کہ ہاں آپ عدل و انصاف کے دائی ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی زیرک بصیرت کے ساتھ، انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس معاملے کا تصفیہ فرمایا کہ سب لوگ راضی ہو گئے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس چادر کے اندر رکھا اور جتنے نمایاں قبیلے تھے ان کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ لیں
جب سب نے اس کو پکڑا اور اٹھایا اور اس سطح پر لے آئے جہاں پر نصب کرنا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے وہاں پر نصب کر دیا۔ اس طرح اتنا بڑا جھگڑا، اتنا بڑا فساد، اتنی قتل و غارت جو ہونے والی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر مبنی اس فیصلے کے ذریعے سے وہ ٹل گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انصاف تھا کہ جس کی بنا پر سب راضی ہوئے، خوش ہوئے اور سب نے اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فیصلے تھے وہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی تھے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں تھی، اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مومن اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک یہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہر فیصلہ تھا وہ حق پر مبنی تھا، نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل معروف تھا کہ جب ایک منافق اور ایک یہودی فیصلہ کروانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن کر حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ صرف عدل یہی نہیں ہے کہ فیصلے کے اندر عدل کیا جائے، بلکہ فریقین کی گفتگو سننا، گواہی دینا اور اس کی کتابت کرنا، دستاویز جو لکھی جاتی ہیں وہ لکھنا، یہ بھی عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہونا چاہیے کہ فَلْيَكْتُبْ الْكَاتِبُ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ لکھنے والا لکھے۔ یہ جو دستاویز لکھتے ہیں، کوئی بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے، آپ میں سے اگر کسی کو کبھی موقع مل جاتا ہے کہ آپ اس کی دستاویز تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی عدل اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پھر گواہی دینا، کہیں بھی گواہی دی جاتی ہے تو وہاں پر یہ نہ دیکھا جائے کہ اگر میں نے یہ گواہی دی تو میرا عزیز جو ہے، رشتہ دار جو ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حق اور انصاف پر مبنی جو ہے وہ بات کی جائے۔ اذا قلتم، جب بات کرو تو فاعدلوا، عدل کرو، عدل کے مطابق گفتگو ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ بھی یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، عزیز ہے یا اجنبی ہے، عدل اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ہے اور دوسری طرف نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا منافق تھا، اصل میں وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے مطابق اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ چونکہ دل سے مومن نہ تھا، منافق تھا، تو کہنے لگا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ یہ فیصلہ کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ساتھ اس یہودی نے کہا کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا کہ جو شخص میرے آقا اور مولا کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کا فیصلہ تو پھر عمر کی تلوار ہی سے ہو سکتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کہ جو عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہے اور جو بچپن سے لے کر ساری زندگی، چاہے کوئی اپنا صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل سے کام لیا۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں عدل سے کام لیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے۔ وہ گھر نجی سطح کا معاملہ ہو، محلے کی سطح کا معاملہ ہو، شہر یا ملک یا امت مسلمہ کے حوالے سے کوئی بات ہو، حتیٰ کہ مشورہ بھی ہو، وہ بھی عدل و انصاف کے مطابق کیا ہے۔
بات بھی عدل و انصاف کے مطابق کی جائے، گواہی بھی عدل کے مطابق کی جائے، تاکہ کسی قسم کا ہم پر بوجھ، چونکہ عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی ضد میں نے بتایا ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ اللہ کے ہاں بالکل بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو، آئن اخاکا ظالمن اور مظلومن۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، کہ جہاں کہیں اگر، چونکہ ایک اور روایت میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کہ اس کی جو ہے، جو مظلوم کی ہے وہ ڈائریکٹ خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اس کی کبھی بھی فریاد سے بچنا چاہیے، کسی پر ظلم ناانصافی یہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، چونکہ اس میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق